خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ سامعین محترم، فاروق اعظم کی اگلی قسط میں آج ہم ذکر کریں گے معرکہ فحل ذو قعدہ سن 14 ہجری۔ دمشق کی شکست نے رومیوں کو سخت برہم کر دیا اور وہ ہر طرف سے جمع ہو کر بڑے زور اور قوت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آمادہ ہوئے۔ دمشق کی فتح کے بعد چونکہ مسلمانوں نے اردن کا رخ کیا تھا، اس لیے انہوں نے اسی صوبے کے ایک مشہور شہر بیسان میں فوجیں جمع کرنی شروع کی۔ شہنشاہ ہرقل نے دمشق کی امداد کے لیے جو فوجیں بھیجی تھیں اور دمشق تک نہ پہنچ سکتی تھیں، وہ بھی اس میں آ کر شامل ہو گئیں۔ اس طرح 30-40 ہزار کا مجمع جمع ہو گیا، جس کا سپہ سالار سکار نامی ایک رومی افسر تھا۔ موقع جنگ سمجھنے کے لیے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ شام کا ملک 6 ضلعوں میں منقسم ہے، جن میں سے دمشق، حمص، اردن، فلسطین مشہور اضلاع ہیں۔ اردن کا صدر مقام تبریہ ہے، جو دمشق سے 4 منزل ہے۔ تبریہ کے مشرقی جانب 12 میل کی لمبی ایک جھیل ہے، جس کے قریب چند میل پر ایک چھوٹا سا شہر جس کا پرانا نام صلاح اور نیا یعنی عربی نام فحل ہے۔ یہ لڑائی اسی شہر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مقام اب بالکل ویران ہے، تاہم اس کے کچھ آثار اب بھی سمندر کی سطح سے 600 فٹ بلندی پر محسوس ہوتے ہیں۔ بیسان تبریہ کی جنوبی طرف 18 میل پر واقع ہے۔ رومی فوجیں جس طرح بیسان میں جمع ہوئیں اور مسلمانوں نے ان کے سامنے فحل میں پڑاؤ ڈالا، رومیوں نے اس ڈر سے کہ مسلمان دفعتاً نہ آ پڑیں، آس پاس جس قدر نہریں تھیں سب کے بند توڑ دیے اور فحل سے بیسان تک تمام عالم آب ہو گیا۔ کیچڑ اور پانی کی وجہ سے تمام راستے رک گئے، لیکن اسلام کا سیلاب کب رک سکتا تھا؟ مسلمانوں کا استقلال دیکھ کر عیسائی صلح پر آمادہ ہوئے اور ابو عبیدہ کے پاس پیغام بھیجا کہ کوئی شخص سفیر بن کر آئے۔ ابو عبیدہ نے معاذ بن جبل کو بھیجا۔ معاذ رومیوں کے لشکر میں پہنچے تو دیکھا کہ خیمے میں دیبائے زریں کا فرش بچھا ہے، وہیں ٹھہر گئے۔ ایک عیسائی نے آ کر کہا کہ گھوڑا میں تھام لیتا ہوں، آپ دربار میں جا کر بیٹھیے۔ معاذ کی بزرگی اور تقدس کا عام چرچا تھا اور عیسائی تک اس سے واقف تھے، اس لیے وہ واقع ان کی عزت کرنی چاہتے تھے اور ان کا باہر کھڑا رہنا ان کو گراں گزرتا تھا۔ معاذ نے کہا کہ میں اس فرش پر جو غریبوں کا حق چھین کر تیار ہوا ہے بیٹھنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ عیسائیوں نے افسوس کیا اور کہا کہ ہم تمہاری عزت کرنا چاہتے تھے، لیکن تم کو خود اپنی عزت کا خیال نہیں تو مجبوری ہے۔ معاذ کو غصہ آیا، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس کو تم عزت سمجھتے ہو مجھ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اگر زمین پر بیٹھنا غلاموں کا شیوا ہے تو مجھ سے بڑھ کر کون خدا کا غلام ہو سکتا ہے؟ رومی ان کی بے پرواہی اور آزادی پر حیرت زدہ تھے، یہاں تک کہ ایک شخص نے پوچھا کہ مسلمانوں میں تم سے بھی کوئی بڑھ کر ہے؟ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، یہی بہت ہے کہ میں سب سے بدتر نہ ہوں۔ رومی چپ ہو گئے۔ معاذ نے کچھ دیر انتظار کر کے مترجم سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم کو مجھ سے کچھ نہیں کہنا ہے تو میں واپس جاتا ہوں۔ رومیوں نے کہا کہ ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ تم اس طرف کس غرض سے آئے ہو؟ ابھی سینا کا ملک تم سے قریب ہے، فارس کا بادشاہ مر چکا ہے اور سلطنت ایک عورت کے ہاتھ میں ہے۔ ان کو چھوڑ کر تم نے ہماری طرف کیوں رخ کیا؟ حالانکہ ہمارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور تعداد میں ہم آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر ہیں۔ معاذ نے کہا کہ سب سے پہلے ہماری یہ درخواست ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ہمارے کعبہ کی طرف نماز پڑھو، شراب پینا چھوڑ دو، سور کا گوشت نہ کھاؤ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہارے بھائی ہیں۔ اگر اسلام لانا منظور نہیں تو جزیہ دو، اس سے بھی انکار ہو تو آگے تلوار ہے۔ اگر تم آسمان کے ستاروں کے برابر ہو تو ہم کو قلت اور کثرت کی پرواہ نہیں۔ ہمارے خدا نے کہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ تم کو اس پر ناز ہے کہ تم ایسے شہنشاہ کی رعایا ہو جس کو تمہاری جان و مال کا اختیار ہے، لیکن ہم نے جس کو اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے وہ کسی بات میں اپنے آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اگر وہ زنا کرے تو اس کو درے لگائے جائیں، چوری کرے تو ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں۔ وہ پردے میں نہیں بیٹھتا، اپنے آپ کو ہم سے بڑا نہیں سمجھتا، مال و دولت میں اس کو ہم پر ترجیح نہیں۔ رومیوں نے کہا اچھا، ہم تم کو بلقاء کا ضلع اور اردن کا وہ حصہ جو تمہاری زمین سے متصل ہے دیتے ہیں، تم یہ ملک چھوڑ کر فارس جاؤ۔ معاذ نے انکار کیا اور اٹھ کر چلے آئے۔ رومیوں نے براہ راست ابو عبیدہ سے گفتگو کرنی چاہی، چنانچہ اس غرض سے ایک خاص قاصد بھیجا۔ جس وقت وہ پہنچا، ابو عبیدہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں تیر تھے جن کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ قاصد نے خیال کیا تھا کہ سپہ سالار بڑا جاہ و حشم رکھتا ہوگا اور یہی اس کی شناخت کا ذریعہ ہوگا، لیکن وہ جس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا سب ایک رنگ میں ڈوبے نظر آتے تھے۔
آخر گھبرا کر پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ لوگوں نے ابو عبیدہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حیران رہ گیا اور تعجب سے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا، کیا در حقیقت تم ہی سردار ہو؟ ابو عبیدہ نے کہا، ہاں۔ قاصد نے کہا کہ ہم تمہاری فوج کو فی کس 2 اشرفیاں دیں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ قاصد برہم ہو کر اٹھا۔ ابو عبیدہ نے اس کے تیور دیکھ کر فوج کو کمر بندی کا حکم دیا اور تمام حالات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب مناسب لکھا اور حوصلہ دلایا کہ ثابت قدم رہو، خدا تمہارا یاور اور مددگار ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن کمر بندی کا حکم دے دیا تھا، لیکن رومی مقابلے میں نہ آئے۔ اگلے دن تنہا خالد میدان میں گئے، صرف سواروں کا رسالہ رکاب میں تھا۔ رومیوں نے بھی تیاری کی اور فوج کے 3 حصے کر کے باری باری میدان میں بھیجے۔ پہلا دستہ خالد کی طرف باغیں اٹھائے چلا آتا تھا کہ خالد کے اشارے سے قیس بن حبیرہ نے صف سے نکل کر ان کا آگا روکا اور سخت کشت و خون ہوا۔ یہ مارکہ ابھی سر نہیں ہوا تھا کہ دوسری فوج نکلی۔ خالد نے صبرہ بن مسروق کو اشارہ کیا، وہ اپنی رکاب کی فوج کو لے کر مقابل ہوئے۔ تیسرا لشکر بڑے ساز و سامان سے نکلا، ایک مشہور سردار اس کا سپہ سالار تھا اور بڑی تدبیر سے فوج کو بڑھاتا آتا تھا۔ قریب پہنچ کر خود ٹھہر گیا اور ایک افسر کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ خالد کے مقابلے پر بھیجا۔ خالد نے یہ حملہ بھی نہایت استقلال سے سنبھالا۔ آخر سپہ سالار نے خود حملہ کیا اور پہلی دونوں فوجیں بھی آ کر مل گئیں۔ دیر تک مارکا رہا۔ مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھ کر رومیوں نے زیادہ لڑنا بیکار سمجھا اور الٹا واپس جانا چاہا۔ خالد نے ساتھیوں کو للکارا کہ رومی اپنا زور صرف کر چکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اس صدا کے ساتھ مسلمان دفعتاً ٹوٹ پڑے اور رومیوں کو برابر دباتے چلے گئے۔ عیسائی مدد کے انتظار میں لڑائی ٹالتے جاتے تھے۔ خالد ان کی یہ چال سمجھ گئے اور ابو عبیدہ سے کہا کہ رومی ہم سے مرعوب ہو چکے ہیں، حملے کا یہی وقت ہے۔ اسی وقت نقیب فوج میں جا کر پکار آئے کہ کل حملہ ہوگا۔ فوج ساز و سامان سے تیار رہے۔ رات کے پچھلے پہر ابو عبیدہ بستر خواب سے اٹھے اور فوج کی ترتیب شروع کی۔ معاذ بن جبل کو میمنہ پر مقرر کیا، ہاشم بن عتبہ کو میسرہ کی افسری دی، پیدل فوج پر سعید بن زید متعین ہوئے، سوار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں دیے گئے۔ فوج آراستہ ہو چکی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرے سے اس سرے تک کا ایک چکر لگایا، ایک ایک علم کے پاس جا کر کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے، ترجمہ یعنی خدا سے مدد چاہتے ہو تو ثابت قدم رہو، کیونکہ خدا ثابت قدموں کے ساتھ رہتا ہے۔ رومیوں نے جو تقریباً 50,000 تھے آگے پیچھے 5 صفیں قائم کی، جن کی ترتیب یہ تھی کہ پہلی صف میں ہر سوار کے دائیں بائیں 2 قدر انداز میمنہ اور میسرہ پر سواروں کے رسالے، پیچھے پیادہ فوجیں، اس ترتیب سے نکارہ و دمامہ بجاتے مسلمانوں کی طرف بڑھے۔ خالد چونکہ ہراول پر تھے، پہلے انہی سے مقابلہ ہوا۔ رومی قدر اندازوں نے تیروں کا اس قدر می برسایا کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے پہلو دے کر میمنہ کی طرف جھکے، کیونکہ اس میں سوار ہی سوار تھے، قدر انداز نہ تھے۔ رومیوں کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے کہ میمنہ کا رسالہ فوج سے الگ ہو کر خالد پر حملہ آور ہوا۔ خالد آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جاتے تھے، یہاں تک کہ رسالہ فوج سے دور نکل آیا۔ خالد نے موقع پا کر اس زور سے حملہ کیا کہ صفیں کی صفیں الٹ دیں۔ 11 بڑے بڑے افسر ان کے ہاتھ سے مارے گئے۔ ادھر قیس بن حبیرہ نے میسرہ پر حملہ کر کے دوسرا بازو بھی کمزور کر دیا، تاہم قلب کی فوج تیر اندازوں کی وجہ سے محفوظ تھی۔ ہاشم بن عتبہ نے جو میسرہ کے سردار تھے علم ہلا کر کہا، خدا کی قسم جب تک اس قلب میں پہنچ کر نہ گاڑوں گا پھر نہ آؤں گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے سے کود پڑے، ہاتھ میں سپر لے کر لڑتے بھڑتے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ تیر و خدنگ سے گزر کر تیغ و شمشیر کی نوبت آئی۔ کامل گھنٹہ بھر لڑائی رہی اور تمام میدان خون سے رنگین ہو گیا۔ آخر رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور نہایت بدحواسی سے بھاگے۔ ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نامہ لکھا اور پوچھا کہ مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ رعایا ضمی قرار دی جائے اور زمین بدستور زمینداروں کے قبضے میں چھوڑ دی جائے۔ اس مارکے کے بعد ضلع اردن کے تمام شہر اور مقامات نہایت آسانی سے فتح ہو گئے اور ہر جگہ شرائط صلح میں یہ لکھ دیا گیا کہ مفتوحین کی جان، مال، زمین، مکانات، گرجے، عبادت گاہیں سب محفوظ رہیں گی، صرف مسجدوں کی تعمیر کے لیے کسی قدر زمین لے لی جائے گی۔ علامہ شبلی نعمانی کی مارکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔